السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے جو ہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہے ہوں گے اور ان ریویژن لیکچرز اور ٹیسٹ ڈسکشنز جو کہ ایڈمائر کالج کی طرف سے ویڈیو کی صورت میں آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر آپ کے ریویژن لیکچر نمبر 4 کے لیے موجود ہیں، تو آئیں اس کا سلیبس دیکھتے ہیں۔ ریویژن لیکچر نمبر 4 میں ہم نے جو لیسنز کور کرنے ہیں وہ بک 2 کے لیسن نمبر 10، 11 اور 12 ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ ود لیسن نمبر 10، دا جیول آف دا ورلڈ۔ ایک اسلامک ہسٹری کا لیسن ہے، اسپین سے ریلیٹڈ ہے، مسلم ہسٹری جو کیلیفیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی اس کے بارے میں اس میں کافی تفصیل ہمارے پاس ہے۔ تو آئیں اس کو پھر ہم پوائنٹس کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان تمام ایریاز میں ہی آپ کو فوکس کرنا ہے تاکہ وہیں سے آپ کے اچھے کوسچنز بھی پریپیئر ہو سکیں۔ نمبر 1، جب لیسن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں امیاد ڈائنیسٹی اور عباسد ڈائنیسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بس بتایا گیا کہ 750 میں عباسد ڈائنیسٹی نے بنو امیہ کی حکومت کو گرا دیا اور ان کے تمام افراد کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن ان میں سے لکیلی ایک بندہ جو تھا وہ بھاگنے قابل رہا چند اور لوگوں میں سے بھی، اور وہ بندہ تھا عبد الرحمن 1 جو کہ اس وقت کے کیلف کا گرینڈ سن تھا۔ ڈرامیٹک اسکیپ آف عبد الرحمن 1 کہ وہ کیسے بھاگ جاتا ہے، کیسے اس قتل و غارت میں سے نکل جاتا ہے، تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ بھاگتا ہے اور ایک کیمپ میں پناہ لے لیتا ہے، پھر جہاں پر بنو عباسیہ کے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ ان سے جان بچانے کی خاطر دریا میں کودتا ہے اور دریا پار کر جاتا ہے، اور آخر کار 5-7 سال کی مسافت کے بعد، مشکلیں جھیلنے کے بعد، وہ اپنے میٹرنلز کے پاس پہنچ جاتا ہے افریقہ کے کسی حصے میں جو کہ بربرز تھے۔ نمبر 2، عبد الرحمان's gift to the Abbasid Caliph۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس دوران وہ وہاں پر پھر سے جو کچھ ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا اسے ریگین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سلسلے میں اپنی فوج ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چند ہی سالوں میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اسپین کو پھر سے حاصل کر سکے۔ اب اسپین میں اس وقت جو گورنر موجود تھا وہ بنو عباسیہ کا تھا، اور اس دوران بھی عبد الرحمن 1 کو مارنے کے لیے کافی سارے حملے اور کوششیں ہوتی رہیں۔ عبد الرحمن 1 اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے اسپین میں جو گورنر تعینات تھا اس کا سر قلم کر کے تحفے کے طور پر عباسد کیلف کو بھیجتا ہے۔ ایک سٹرونگ میسج تھا کہ وہ اپنی پاور یا اپنی بریوری ایکسپریس کرتا ہے۔ جب عباسد کیلف کو یہ تحفہ ملتا ہے تو اس پر جو اس کا رسپانس تھا وہ اس کے ایکچول ورڈز ہیں، تھینکس بی ٹو اللہ فار ہیونگ پلیسڈ اے سی بٹوین اس اینڈ سچ اے فو، کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں سمندر ہے، ہمارے اور ایسے دشمن کے درمیان میں سمندر ہے، ورنہ وہ شاید کہ ہمیں بھی نہ چھوڑتا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے عبد الرحمن 1 کی پھر آپ کہہ دیں کہ ترقی کا یا اس کی فتوحات کا، کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ علاقوں کو فتح کرتا ہے اور ایک اسپین پر اپنا کنٹرول قائم کر لیتا ہے۔ strengthened himself by developing an army of 40,000 Berbers۔ سب سے پہلے وہ خود کو طاقتور رکھنے کے لیے ایک اچھی آرمی بناتا ہے جو کہ 40,000 بربرز پر مشتمل تھی۔ بربرز کیونکہ اس کے وفادار تھے، ان کے بلڈ ریلیٹیوز سے لنک تھے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے ایک اچھی فوج کی ضرورت پڑے گی تاکہ میں خود کو بھی محفوظ رکھ سکوں، اور جو میری حکومت کے معاملات ہوں گے ان میں بھی مجھے کسی طرح سے کوئی بیرونی سازشیں نہ دیکھنی پڑیں۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنی جب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنس یا اٹیکنگ سٹرینتھ کو امپروو کر لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب اسے اپنے شہروں کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ عبد الرحمن 1 نے کیپٹل کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کیا۔ اس نے کیپٹل میں ایک پیلس بنوایا جو الزہرا کے نام سے تھا، ایک بڑا ہی شاندار قسم کا محل تھا، اور وہیں پر اس نے ایک باغ بھی تعمیر کروایا تھا۔ الزہرا کا علیحدہ سے بھی سوال آ جاتا ہے تو ہمیں اس پیلس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ این ایکویڈکٹ فار دا سپلائی آف پیور واٹر، صاف شفاف پانی کے لیے وہ ایک وے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرواتا ہے تاکہ کیپٹل میں موجود لوگوں کو وہ پانی مل سکے۔ کنسٹرکٹڈ اے وال راؤنڈ دا کیپٹل، کیپٹل کے گرد ایک ایمبینکمنٹ بنواتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے کسی بھی طرح کے حملوں میں یا جنگوں میں۔ ایگزوٹک پلانٹس ارد گرد سے دنیا سے بہت سے پلانٹس لاتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔
رین آف عبد الرحمن 3، عبد الرحمن 1 کے سکسیسر میں عبد الرحمن 2، عبد الرحمن 3 یہ لوگ شامل ہیں۔ 1 کا جو ٹینیور تھا وہ بڑا شاندار تھا، 2 کا بس ایک ایوریج ٹینیور تھا، لیکن 3 پر آ کر پھر سے دوبارہ وہ اپلفٹ آتا ہے، یا ایسا مانا گیا کہ عبد الرحمن 3 میں وہ انرجی تھی، وہ اسٹرینتھ تھی جو 1 سے ملتی جلتی تھی، تو اس نے پھر جو معاملات عبد الرحمن 2 کے دور حکومت میں خراب ہوئے تھے یا جو علاقے ان کے ہاتھوں سے گئے تھے اس نے ان کو پھر سے ریکور کیا۔ عبد الرحمن 3 نے کے دور میں کورڈووا بیکیم دا موسٹ کلچرڈ سٹی آف یورپ۔ اس نے انڈسٹریلائزیشن پر کام کیا، اس نے صنعت کاری کو فروغ دیا، اور دنیا میں کانسٹنٹن پول اور بغداد کے بعد اسپین جو تھا اس میں کورڈووا کا نام آنے لگا کہ وہ سب سے زیادہ کلچرڈ سٹی ہے یورپ کی۔ ایلیویٹڈ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ اس کے دور کی یہ میجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیچر تھا کہ اس نے انڈسٹریل اور ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کو زیادہ ترقی دی۔ عبد الرحمن 3 کے ہی دور میں اس سے پہلے جب عبد الرحمن 1 نے اسپین پر قبضہ کر لیا تھا تو عباسڈ کیلف موجود تھا، لیکن عبد الرحمن 1 نے اپنے لیے کیلف کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ عبد الرحمن 1، 2، 3 خود کو امیر کہلواتے تھے، لیکن عبد الرحمن 3 نے فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اس امیر کو ہٹا کر اپنے لیے کیلیفیٹ کا ورڈ یوز کیا، اور اس طریقے سے اسلام میں پہلی دفعہ ایک ہی وقت میں 2 خلیفہ سامنے آئے۔ عبد الرحمن 3 کے دور کے بعد جو اگلا دور ہے وہ الحکم کا ہے۔ الحکم بھی ایک بہت ہی شاندار حکمران تھا اور عبد الرحمن کے جانشینوں میں سے بہترین آدمی تھا اور بیسٹ اسکالر امنگ مسلم کیلفس۔ مسلمان جتنے بھی خلفاء گزرے ان میں سب سے بہترین اسکالر تھا یہ، پڑھنے لکھنے والا، پڑھائی سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور پڑھنے لکھنے کو ہی پروموٹ بھی کرتا تھا۔ فاؤنڈڈ دا یونیورسٹی آف کورڈووا، اس نے کرتبہ میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو کہ پھر اپنے مرتبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظامیہ تھی مصر میں، اور نظامیہ الازہر یونیورسٹی ایٹ کیرو اور نظامیہ جو کہ بغداد میں تھی، یہ ان دونوں کی ہم پلہ یونیورسٹی کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے ایک بہت ہی شاندار معیار کی لائبریری بھی وہاں پر تعمیر کروائی جس میں لگ بھگ 4 لاکھ کتابیں موجود تھیں، اور یوں الحکم کے دور میں بھی ایک خاصی پیش رفت سامنے آئی۔ تو یہ وہ مسلم رولرز ہیں جنہوں نے اسپین کو اپلفٹ کیا اور مسلم دنیا میں اسے باقی جو سٹینڈرڈز یا ڈومیننٹ سٹیز یا کلچرز مانے جاتے تھے ان کے برابر لے کر آئے۔ سو دس از آل فار دا جیول آف دا ورلڈ۔ نیکسٹ لیسن نمبر 11 ہے ہیروز میں سے جو کیٹیگری تھی، اور وہ ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہارو۔ ہارو ایک فرسٹ رینک انسٹیٹیوٹ ہے برطانیہ کا، اور یہ لیسن سر ونسٹن اسٹیفن چرچل کی اپنی آپ کہہ دیں کہ یا جو زندگی ہے ان کی اسکول لائف، انہوں نے اس سے ریلیٹڈ لکھا، اپنے بارے میں بات کی، اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتایا۔ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے پوائنٹس کو۔ لیسن کے سٹارٹ سے ہی ہمیں چرچل صاحب کی تعلیمی قابلیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، وہ کس سوچ کے مالک تھے اس کا بھی۔ تو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی جاننے کو ملتا ہے چرچلز پرفارمنس ان دا ایگزامینیشنز، کہ چرچل جو تھے وہ امتحانات میں کیسا پرفارم کرتے تھے، اور ان کی پرفارمنس کبھی بھی خاطر خواہ نہیں ہوتی تھی، وہ اچھا سکور نہیں کر پاتے تھے اور وہ امتحانات سے گھبراتے بھی تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ہاسپٹیبل ریجنز آف ایگزامینیشن، کہ انہیں اس نامہربان امتحانات کے حوالے کر دیا گیا، ہارڈلی وین ہی ریچ دا ایج آف 12۔ اب جب وہ امتحانات میں اچھا نہیں کر پاتے تھے تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں پھر وہ رول ایگزامینرز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا تھا۔ تو رائٹرز ویوز اباؤٹ دا ایگزامینرز، ان کے ایگزامینرز کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ اس دور میں گریک، لیٹن، میتھمیٹکس دے ور کنسیڈرڈ ایز دا اسپلینڈڈ سبجیکٹس، اور ایگزامینرز کو بھی یہی پسند ہوتے تھے، اچھے بچے بھی انہی سبجیکٹس کو پڑھتے تھے۔ اور آن دا ادر ہینڈ چرچل کو پوئٹری، ایسے رائٹنگ، ان چیزوں میں دلچسپی تھی۔ اب ایگزامینرز کو جو سبجیکٹ پسند تھے وہ ٹوٹلی اپوزٹ تھے ان سبجیکٹس کے جو رائٹر یا چرچل کو پسند تھے، اور نتیجتاً چرچل کبھی بھی امتحانات میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتا تھا۔ بہرحال اسی صورتحال میں
وہ وقت آ جاتا ہے جب چرچل جو ہے وہ ہارو کے انٹرنس ایگزامینیشن کے لیے جاتا ہے. اب اس ایگزامینیشن کی جو کہانی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ کویسچن کی صورت میں بھی آتی ہے. ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ چرچل نے اپنا ہارو کا انٹرنس ایگزامینیشن کیسے دیا. بیسیکلی وہاں اس نے ایک لیٹن کا پیپر اٹیمپٹ کیا تھا. کویسچن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ اس نے وہ لیٹن کا پیپر کیسے اٹیمپٹ کیا, تو وہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لیٹن کا پیپر تھا اور چرچل اپنا نام لکھتا ہے, کویسچن نمبر 1 لکھتا ہے, بہت سوچتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر اس 1 کے گرد وہ بریکٹ لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے کچھ بھی ایسی چیز انتہائی سوچنے پر بھی نہیں محسوس ہوتی جو ان سے ریلیونٹ ہو سکے, اور پھر انجانے میں وہ اس پیپر پر کافی سارے مارکس, اسمجز یا بلوچز لگا دیتا ہے اور پھر آخر کار ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا پیپر تھا جس کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا انتہائی آسان تھا. لیکن یہیں پر ہمیں بتایا جاتا ہے مسٹر ویلڈن کا. مسٹر ویلڈن ہارو میں ہیڈ ماسٹر تھا اور گرانٹیڈ ایڈمیشن ایٹ ہارو. اس کو چرچل کی پرسنالٹی میں اس پیپر کے علاوہ بھی کچھ نظر آیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قابل یا ذہین آدمی تھا جو سرفیس لیول پہ چیزوں کی قابلیت پہ یقین نہیں رکھتا تھا اور اس نے چرچل کو ہارو میں ایڈمیشن دے دیا. ایسا ہونے پر چرچل صاحب کو جب ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ہی واز پلیسڈ ان دا لوئسٹ اور 3rd فارم آف دا 4th اور باٹم, اور وہ ایک عجیب سی صورتحال تھی. یعنی وہ کہتا ہے کہ بینگ ان دا انپریٹینشیس سچویشن, میں اسی صورتحال میں رہا. یعنی اسکول کے سب سے آخری درجے کی کلاس میں انہیں بٹھایا گیا اور وہ کہتا ہے کہ وی ور کنسیڈرڈ ایز سچ ڈنسز, کہ ہمیں صرف انگلش ہی پڑھائی جائے, اور پھر ہمیں انگلش پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی ایک بندے کو جس کا نام تھا مسٹر سومرویل. اور چرچل اس کا بڑا شکر گزار ہے اور وہ کہتے ہیں اے موسٹ ڈیلائٹفل مین, ایک شاندار آدمی تھا, اس کا ایک خاص طریقہ تھا. اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سومرویل کون تھا, وہ کیسے پڑھاتا تھا, اس کا کیا طریقہ کار تھا. سومرویل کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فیئرلی لارج سینٹینسز لیتا تھا, پھر انہیں پورشنز میں بریک کر دیتا تھا, سبجیکٹ ورب لائک دس, اور ڈفرنٹ کلر مارکرز یوز کرتا تھا جس سے بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا تھا. اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم ڈرل کر رہے ہیں, اور پھر ہم تقریباً روزانہ ہی یہ کرتے تھے. اور ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوا کہ چرچل کو انگلش اتنی بہتر سمجھ آ گئی اور اس نے 3 سال گزارے اسی لیول میں. تو اس نے اس چیز کو اپنے لیے ڈس ایڈوانٹیج نہیں سمجھا بلکہ اس نے اسے ایڈوانٹیج سمجھا کہ 3 سال یہاں گزارنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے آئی گین 3 times ایز مچ آف اٹ. اور اس کا لیٹر آن کیا رزلٹ آیا کہ جب یہ سب کمپلیٹ ہو چکا اور وہ پریکٹیکل لائف میں آئے تو چرچل گاٹ دا ایڈوانٹیج اوور دا کلیور بوائز. وہ تمام بچے جو پڑھائی میں اس وقت شاندار تھے, جو گریک, لیٹن, میتھمیٹکس پڑھتے تھے اور پرائزز ون کرتے تھے, انہیں پھر سے دوبارہ انگلش پر آنا پڑا کیونکہ انگلش سیکھے بغیر دے کین ناٹ سروائیو ان دا برٹش سوسائٹی. اور چرچل پہلے ہی انگلش میں بہت بہتر تھا اور وہ اس نے کہا تھا آئی گاٹ دا بیسک اسٹرکچر آف دا انگلش گرامر اور انگلش سینٹینس ان ٹو مائی بونس, کہ اس کی ہڈیوں میں گرامر انگلش کی رچ بس گئی تھی اور اس نے اس میں بہت فائدہ اٹھایا. چرچل کنکلوڈ کرتا ہے لیسن کو کہ وہ کہتا ہے کہ ہی از سرٹنلی بائزڈ ان فیور آف بوائز لرننگ انگلش, کہ اگر اسٹوڈنٹس کو انگلش سیکھنے کی طرف لایا جائے تو وہ حمایت کرے گا کہ انہیں ضرور انگلش سکھائی جائے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ انگلش سب کو سکھائی جائے. اور پھر وہ کہتا تھا کہ باقی سبجیکٹس بھی پڑھیں اسٹوڈنٹس, لیکن ایسا نہ ہو کہ گریک اور لیٹن پڑھتے ہوئے وہ انگلش کو سیکریفائز کر دیں. تو دس از دا ایریا, دس از دا کنکلوژن. یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن سے کویسچنس بھی بن سکتے ہیں اور انہی کے تھرو ہمیں پوری سٹوری بھی سم اپ ہوتی ہے. سو دس از لیسن نمبر 11. Moving towards our next lesson, lesson number 12, hitch hiking across the Sahara. سہارا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے اور ہچ ہائکنگ وہ طریقہ جس کے ذریعے رابرٹ کرسٹوفر اس سہارا کو پار کرنے کی سوچتا ہے. ہچ ہائکنگ سے مراد ایسا سفر جس کے لیے آپ نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا, کوئی خاص تیاری نہیں کی, لوگوں سے لیفٹ مانگ کر ان سے سہولت لے کر آپ اس سفر کو پار کریں گے. اسٹارٹنگ پوائنٹ نمبر 1, سائز آف سہارا. بڑا کامن سا کویشچن ہے, لیسن بھی یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے
کہ سہارا کے سائز کے بارے میں بتائیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آلموسٹ دا کمپلیٹ ودتھ آف نارتھ افریقہ، کہ پورے نارتھ افریقہ کے تقریباً برابر ہے جو ریگستان سہارا ہے. اتنا بڑا یہ ہے کہ ایک افریقہ پورا ایک کانٹیننٹ ہے، اس کانٹیننٹ کا ایک پورا حصہ ہی اس ڈیزرٹ میں ہے. اور وہ کمپیئر کرتا ہے پھر سہارا کو گریٹ برٹن کے ساتھ، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ مینی ٹائمز دا سائز آف گریٹ برٹن، کہ برطانیہ جیسے ممالک کئی سارے اس سائز کے ممالک اگر ہم لے لیں تب بھی مینی ٹائمز آف دا سائز آف سہارا. تو سہارا اتنا بڑا ہے. کرسٹوفر کے اندر یہ خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے بچپن پر نظر ڈالنی پڑتی ہے. نمبر 2، ہز فوسٹر مدر اینڈ دا وانڈر لسٹ. اس کے اندر یہ جو گھومنے پھرنے کی، سفر کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. ہمیں بتایا گیا کہ جناب جب وہ بچپن میں چھوٹا تھا اور شرارتیں کرتا تھا تو اس کی جو فوسٹر مدر تھی وہ اسے ڈرایا کرتی تھی ٹمبکٹو کا کہہ کر. ٹمبکٹو ایک ٹاؤن ہے جو سہارا کے آلموسٹ مڈ میں واقع ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے خوف کھاتا، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگ گئی کہ یہ بار بار مجھے یہی نام لیا جاتا ہے تو کیوں نہ میں کبھی اس کو دیکھوں تو پتہ لگے کہ یہ کیا ایسا ہے. اور وہ اسی سوچ کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں نے ٹمبکٹو دیکھنا ہے، اور جس کے لیے اسے پھر سہارا جانا پڑنا تھا. لہٰذا وہ پھر اس کے اندر یہ جو وانڈر لسٹ تھی وہ اس لیول تک آ چکی تھی کہ اس کے اندر گھومنے پھرنے کی خواہش شدت اختیار کر چکی تھی، جس کے لیے اس نے کچھ اور بھی ایڈونچرز کیے، اور ہم اس لیسن میں صرف سہارا کے ایڈونچر کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور وہ یہی پلان کرتا ہے کہ میں نے جو ٹریولنگ کرنی ہے اس کا موڈ جو ہے وہ ہچ ہائکنگ ہوگا، کہ سفر بس کرنا ہے میں نے، چاہے اس میں زیادہ دن لگیں، زیادہ وقت لگ جائے، جیسے بھی سہولت ملے گی، کسی سے بھی لفٹ ملے گی، میں ایسے ہی کہاں چل پھر کر وقت گزار دوں گا. وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے بوسادا سے. بوسادا ایک ٹاؤن ہے سہارا کا، اور اسے وہاں کے رہنے والے پورٹ آف دا سہارا مانتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈیزرٹ بیسیکلی اس ٹاؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بیسیکلی اس نے اپنے سفر کا آغاز کس ٹاؤن سے کیا. نیکسٹ، گیٹنگ لفٹ ان ویپنز کیریئر. بوسادا سے جب وہ اپنا سفر شروع کرے گا تو یہ سارا سفر کسی ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن تک لفٹ کی صورت میں ہی اس نے کیا. کبھی کسی سے لفٹ لے لے گا، کبھی کسی گاڑی میں لفٹ مل جائے گی، ٹرک میں لفٹ مل جائے گی، کبھی کسی قافلے کے ساتھ یہ شامل ہو جایا کرے گا. تو جب وہ بوسادا سے آگے اپنا سفر شروع کرتا ہے گھاڈایا کی طرف تو اسے کوئی اچھی حالت کا ٹرک نہیں ملتا. راستے میں انہیں ایک ویپن کیریئر نظر آتا ہے. اس کا کوسچن علیحدہ سے بھی پوچھا جاتا ہے. ویپن کیریئر جو تھا وہ ایک ملٹری ٹرک تھا اور اس میں سویلینز کو جگہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن کیونکہ اس کے پاس ایک کسی ٹائم کا ریجیکٹڈ پرمٹ لیٹر تھا وار منسٹری کا، آلدو اٹ واز ریجیکٹڈ، لیکن جب یہ لیوٹیننٹ کو پریزنٹ کرتا ہے تو لکیلی وہ سٹیمپ نہیں دیکھتا پیج الٹا کے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے، اور وہ اسے سفر کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، جس سے اس کا سفر اچھا ہو جاتا ہے. وہ سفر کرتے ہوئے پہنچتا ہے گھاڈایا. گھاڈایا ایک ٹپیکل ڈیزرٹ سٹی. ٹپیکل ڈیزرٹ سٹی سے مراد ہے ایسا شہر جو بالکل صحرا کی طبیعت کا ہو، جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ گرمی ہوگی، جہاں پر پانی نہیں ملے گا، جہاں پر سبزہ نہیں ہوگا، جہاں پر زندگی بہت مشکل ہوگی. اس سٹی سے ریلیٹڈ ایک ان یوزول فیچر یہ تھا with plenty of flies، کہ وہاں پر مکھیاں بے تحاشا تھیں، numerous and stickier، ہر ایک چیز مکھیوں سے کور تھی. اور وہ کرسٹوفر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ اپنے چہروں کو بھی وہ بچاتے تھے، اور جو اسے بچے نظر آتے تھے انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوتے تھے تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن کر سکیں. یہاں سے وہ آگے جب سفر کا آغاز کرتا ہے تو جس ٹرک کو والے اسے لفٹ دیتے ہیں اس میں جو ڈرائیور تھا اس کا نام ہینٹ آؤٹ تھا. ہینٹ آؤٹ ایک بڑا دلچسپ آدمی تھا اور اس کے پاس بہت سے قصے تھے سنانے کو. وہ کرسٹوفر کو ایک قصہ سناتا ہے اباؤٹ 3 انگلش مین، کہ 3 انگلش مین تھے. انہوں نے بھی ایسے ہی کوشش کی تھی کہ وہ اس سہارا ڈیزرٹ کو پار کر جائیں، لیکن ان کی گاڑی جو تھی وہ ایک ریت کے ٹیلے میں پھنس گئی اور پھر الٹیمیٹلی وہ سارے وہاں پیاس کی شدت سے ہی مر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی. ہینڈ آؤٹ ریسکیو پارٹی میں رہ چکا تھا تو اس نے ایسے کافی سارے معاملات اور واقعات دیکھے تھے جس میں لوگ اپنی جان کھو بیٹھے تھے صحرا میں. گھاڈایا سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ای گولیا پہنچتے ہیں. ای گولیا ایک ٹرو اوزس، یعنی اس کی بے حد تعریف کرتا ہے کرسٹوفر. وہ بتاتا ہے کہ ایک نخلستان تھا. اس ٹاؤن میں آ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی صحرا میں ہے. بے تحاشا سبزہ، فروٹ ٹریز، پانی بہت وافر مقدار میں موجود تھا.
اور وہ ٹھنڈی گھاس پر لیٹا کرتا تھا، وہ اس ٹاؤن میں جتنے دن گزارتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں آتا کہ وہ صحرا میں ہے۔ ای آئی گولیا کو کمپیئر کرتے ہیں ہم انسلاح کے ساتھ۔ انسلاح ای آئی گولیا سے نیکسٹ تھا۔ انسلاح اور ای آئی گولیا ٹوٹلی کنٹراسٹ ہے۔ جتنی باتیں ہم نے ای آئی گولیا کے بارے میں کی کہ وہاں پر سبزہ تھا، وہاں پر پانی تھا، وہاں پر ہریالی تھی، وہ سب ہی انسلاح میں نہیں تھا۔ انسلاح میں سینڈ سٹارمز بھی آتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ فائٹنگ اے بیٹل فار سروائیول، بس اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس ٹاؤن کا کافی سارا حصہ صحران نگل چکا تھا اور وہاں پر ہر طرف جو تھے ریت ہی دکھائی دیتی تھی، کوئی درخت نہیں نظر آتے تھے، ایسا تھا۔ انسلاح سے آگے بڑھتے ہوئے کرسٹوفر ٹیمن ریسٹ پہنچتا ہے اور یوں ہی اپنا ہچ ہائکنگ کا موڈ اڈاپٹ کیے رکھتا ہے۔ ٹیمن ریسٹ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے پروفیسر کلاڈ بیلنگنن سے۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن بھی آتا ہے کہ پروفیسر کلاڈ بیلنگنن کون تھا یا وہ کس طرح کا شخص تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی بات کرنی ہو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ریمارکیبل فرینچ مین تھا، بیسیکلی فرانس کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ڈیووٹ کی تھی ٹورکس کے لیے، کہ وہ وہیں رہتا تھا، ان ٹورکس وہاں پر ایک قبیلہ ایگزسٹ کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا، یعنی وہ اپنی اصل زندگی کو چھوڑ کر انہی کا باشندہ بن چکا تھا۔ اور ایکٹڈ ایز کرسٹوفرز گائیڈ، ہوسٹ اینڈ فرینڈ، یعنی پروفیسر کلاڈ بیلنگنن سب سے ویلیویبل کانٹیکٹ تھا کرسٹوفر کا اس پورے ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا جرنی میں، کہ اس کا دوست بھی بنتا ہے، اس کا میزبان بھی بنتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے مزید ریگستان کو دیکھنے میں۔ ٹیمن ریسٹ سے نیکسٹ جو ایریا تھا وہ کہلاتا تھا دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ، اور وہ یہ سب سے کرٹیکل فیز تھا کرسٹوفر کی جرنی کا، سب سے مشکل، سب سے خطرناک، اور اس میں جو بھی یہ ایونٹس فیس کرتے ہیں ان کی ایک یہاں پر جھلک ہے۔ نوٹوریس فار سینڈ سٹارمز اینڈ ڈرائیڈ اپ واٹر ہولز، یہ ایریا بدنام تھا کہ وہاں پر بے تحاشا ریت کے طوفان آتے تھے اور وہاں پر پانی کے کنویں خشک ہی ملتے تھے۔ ایونٹ آف کلنگ آف اے کیمل فار واٹر، لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ کے دوران ہی ان کے پاس واٹر سپلائیز ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ نوبت آ جاتی ہے کہ جیسے وہ پیاس سے ہی شاید مر جائیں گے، اور ایسا کرنے کے لیے اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں پھر فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اسی دوران انہیں وہاں پر ولچرز بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ ریڈی تھے کہ یہ مریں گے تو ہم انہیں کھائیں گے، لیکن اس دوران وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ کو قربان کریں اور اس کے سٹمک سے جو پانی ہے وہ اس کو پئیں، تو یہ بھی ایک وہاں پر انسیڈنٹ علیحدہ سے بنتا ہے۔ فیسڈ اے وائلنٹ سینڈ سٹارم، جب وہ وہاں پر اپنی پیاس پر قابو پا لیتے ہیں، ان ولچر سے بچ جاتے ہیں، تو پھر انہیں ایک ریت کے شدید طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے کرسٹوفر کو یہ سمجھ آتی ہے کہ صحرا کئی طریقوں سے لوگوں کو مار سکتا ہے، اور یوں یہ بڑی مشکل سے اپنا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ کا جو سفر ہے وہ مکمل کرتا ہے اور آگے ٹمبکٹو پہنچ جاتا ہے۔ ٹمبکٹو پہنچ کر پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ اب میں نے جب اتنا صحرا دیکھ لیا تو جو تھوڑا سا رہ گیا میں وہ بھی دیکھ لوں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ پروفیسر سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک پلان بناتے ہیں جو کہ تھوڑا سا مس مینج ہو جاتا ہے، اور کرسٹوفر ان ایبنگیرٹ پہنچ جاتا ہے۔ ان ایبنگیرٹ لاسٹ سٹاپ ہے، فائنل سٹاپ ہے، کیونکہ یہاں پر کرسٹوفر اکیلا تھا اور یہ جان سے بھی جا سکتا تھا۔ یہ بس ایک برج تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایک کنواں تھا جس میں پانی بہت نیچے تھا، اور وہ بڑا ٹیکنیکل وے میں سوچتے ہوئے گڈ لک فار ہم کہ وہ کچھ پلان کر لیتا ہے اور وہ پانی حاصل کر لیتا ہے، اور آخر کار وہ موت کے قریب ہی ہوتا ہے جب کافی دن وہاں پر 2-3 دن انتظار کرتا ہے، اور پھر پروفیسر کلاڈ بیلنگنن ہی اپنی ذہانت سے پیٹرول پارٹی کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے اور اس کا یہ سہارا جرنی اس کے زندہ ہوتے ہوئے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سو دس از ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا۔ تھینک یو ویری مچ۔